8ویں چیز یہ استدلال کہ جس چیز پر کمزور لوگ ہیں وہ حق نہیں. پچھلے اس میں کیا تھا؟ جس پر طاقتور لوگ ہیں وہ حق ہے. اب کیا ہے؟ جس پر کمزور لوگ ہیں وہ حق نہیں ہے. الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه الا الضعفاء. کسی چیز کے باطل ہونے کے لیے بس کسی چیز کو بہانہ یا دلیل بنا لینا کہ اس کے ماننے والے سماج کے کمزور لوگ ہیں. كقوله انؤمن لك واتبع الارذلون، وقوله اهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد اللہ بقوله الیس اللہ باعلم بالشاکرین. جیسے فرمایا کہ اچھا تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم میں سے اپنے انعام کے لیے چن لیا ہے؟ یعنی مشرکین کفار. سورہ الانعام میں اللہ نے بیان کیا کہ جب نبی آتے ہیں تو نبیوں کا طریقہ یہ ہرقل کی حدیث میں بھی آپ نے سنا ہوگا، جب انبیاء آتے ہیں تو نبیوں کی دعوت ماننے والے پہلے مرحلے میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ کھونا نہیں ہے. عموماً سماج کے پسماندہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، روزانہ کھانا کمانا، سماج میں کوئی نہ عہدہ چھیننے والا نہ پراپرٹی پہ کوئی زد آنے والی. ایسے لوگ جب حق کو سنتے ہیں ان کو اس میں دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں آخرت کی راحت دکھائی دیتی ہے، فوراً مان لیتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ اور کھونا نہیں ہے بلکہ پانا ہے. لیکن جو سماج میں بڑی گدیوں پر ہوتے ہیں، عہدوں پر ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، جن کی تجارتیں باطل پر جمی ہوئی ہوتی ہیں، سرداریاں اس پر قائم ہوتی ہیں، ان کو دکھائی دیتا ہے کہ اس نبی کے ماننے میں ہمارا عزت چھیننے والا ہے، وہ نہیں مانتے ہیں. مزید وہ کیا دلیل بنا لیتے ہیں؟ دیکھو یہ جو نبی آیا ہے اس کے ماننے والے کیسے ہیں؟ کوئی تو بڑا دکھ رہا ہے اس میں، سب کچے پکے لوگ، ایسے لوگ جو سماج میں غریب، کمزور، ان پڑھ، ایسے قسم کے لوگ ہیں. اور اس کو وہ دلیل بنا لیتے ہیں کہ جب ایسے لوگ اس کی بات مان رہے ہیں تو کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ بڑے لوگ ماننا چاہیے، طاقتور لوگ سماج کے ماننا چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ماننا چاہیے. نہیں مان رہے کا مطلب یہ لوگ غلط ہے. تو سماج کے کمزور لوگوں کا نبیوں کی پیروی کرنا، اس کو دلیل بنا کر حق کا انکار کر دینا، ماننے والے کی وجہ سے بات صحیح یا غلط نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے. جیسے سارے غریب لوگ کہیں آج صبح ہو گئی، دن نکلا، تو کیا لوگ کہیں گے تم غریب ہو اس لیے تمہاری بات غلط؟ ایک بات اگر واقعی سورج آسمان میں ہے تو غریب لوگ کہیں تب بھی وہ صحیح ہے اور امیر لوگ کہیں تب بھی وہ صحیح ہے. حقیقت لوگوں کی وجہ سے بدلتی نہیں ہے. لوگوں کی غربت کی وجہ سے ایک حق باطل نہیں ہو جاتا ہے. لوگوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے حق کمزور نہیں ہوتا ہے، حق طاقتور ہوتا ہے. چاہے ماننے والے کمزور کیوں نہ ہو، ماننے والوں کی کمزوری سے حق کمزور نہیں ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر طور پر نہیں جانتا ہے کہ واقعی شکر گزار کون ہے؟ یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے کون حق قبول کرنے کے لائق ہیں اور کون لائق نہیں ہے، کون اچھے ہیں کون برے ہیں، کون صحیح ہیں کون غلط ہے، اور کون لائق ہیں ہدایت کے اور کون نہیں ہے. اللہ سے زیادہ اور کون جانتا ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے کون نہیں. لہذا تمہارا یہ کہنا کہ یہ کمزور لوگ ہیں اور اس چیز کو مان رہے ہیں کا مطلب یہ صحیح نہیں ہے. جیسے بعض اوقات لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، کہ کل کا نوجوان آ کے ہم کو بتائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ حدیث صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ رسم و رواج یہ بدعات ہیں. اگر کوئی آدمی کہہ رہے، کوئی غریب آدمی کسی سردار کے پاس جائے کہ دیکھیے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعات ہے، کہ غریب ہو کے ایسی بات کرتا ہے تو غریب ہونے سے اس کی بات غلط ہوگی. یا ایسے غریب لوگ جمع ہو جائے کہ ہم بدعت پہ عمل نہیں کریں گے اور سردار کر رہا ہوں کہ سب غریب ہو کر تم ایسا بدعت چھوڑتے ہو، تم لوگ غلط ہو. کیوں؟ تم لوگ غریب ہو، تم لوگ کمزور ہو، سیاسی طاقت تمہارے پاس نہیں، ایجوکیشن تمہارے پاس نہیں، فلاں چیز تمہارے پاس نہیں، لہذا تم غلط ہو. کوئی دلیل نہیں ہے، یہ خود اپنی جگہ ایک جہالت ہے. لیکن جاہلیت میں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے.